اور پھر وہ وقت آن پہنچا جب غار حرا کی خاموشی تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ 1400 سال پہلے مکہ کی وادیوں پر رات اپنی چادر پھیلائے ہوئے تھی۔ جبل نور کے دامن میں واقع وہ چھوٹا سا غار جہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں اپنے رب کی یاد میں مشغول تھے۔ یہ عام رات نہیں تھی، یہ وہ رات تھی جسے بعد میں دنیا لیلۃ القدر کی عظیم پس منظر سے جوڑے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، غار میں خاموشی تھی، اور اسی خاموشی کو ایک غیر معمولی لمحے نے توڑ دیا۔ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ فرشتے نے آ کر کہا، اقرأ، پڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھاما، پھر چھوڑ دیا اور دوبارہ فرمایا، اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ یہی قرآن مجید کا آغاز تھا، یہی وحی کا پہلا نور تھا۔ یہ لمحہ غیر معمولی تھا، یہ صرف ایک روحانی تجربہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ فوراً غار سے نکلے، پہاڑ سے نیچے اترے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً آپ کو ڈھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہاں تاریخ ایک اور عظیم کردار کو ہمارے سامنے لاتی ہے، اور وہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہوں نے خوف کو یقین میں بدل دیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ گواہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ سابقہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ ورقہ نے سارا واقعہ سن کر کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جو شخص بھی یہ پیغام لے کر آیا اس کی مخالفت ہی کی گئی ہے۔ یہ آنے والے وقت کی خبر تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ یہ وقفہ آزمائش بھی تھا، تیاری بھی۔ پھر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیں اور خبردار کریں۔ یہ اعلان تھا، اب خاموشی کا وقت ختم ہوا، اب پیغام پہنچانے کا وقت شروع ہوا۔ غار حرا میں نازل ہونے والی وہ پہلی آیات صرف 5 آیات نہیں تھیں، وہ علم کا اعلان تھا، وہ اپنے رب کی پہچان تھی، وہ انسان کو اس کے خالق سے جوڑنے کا آغاز تھیں۔ 1400 سال گزر گئے، لیکن وہ پیغام آج بھی زندہ ہے، قرآن آج بھی محفوظ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی دنیا کی سب سے عظیم شخصیت مانے جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ لمحہ جب نبوت کا آغاز ہوا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ دعوت اسلام کا آغاز کیسے ہوا، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے، اور مکہ کے سرداروں کا رد عمل کیا تھا۔ سیرت کا یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔